So this is the title, Limits of Profitable Business, from the chapter Islamic Concept of Ownership. After discussing the concept and the nature, the definition of ownership, now we are going to define the limits according to the teachings of Islam. What Quran says about it, and what are the sayings or actions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, including, in addition to this, especially the norms of the society. ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ منافع کمانے کے حدود کیا ہیں. کچھ حدود کا تعلق یقیناً اخلاقیات سے ہوگا، کچھ کا تعلق ایک عبوری سچویشن سے ہوگا، اسپیشلی ان پرٹیکولر سرکمسٹانسز، اور کچھ کا تعلق حلال اور حرام سے ہوگا. انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے تو اس کو اس کے بعد یہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ اس ویلتھ کو ایکومولیٹ کرے، ایز وی ہیو ڈسکسڈ ان دی پریویس ماڈیول. بٹ اسلام ہیز امپوزڈ certain limits on investing money or property in profitable business. اس انویسٹمنٹ کے لیے اسلام نے کچھ حدود متعین کیے ہیں. Of these, some limits are those which forbid the adoption of an immoral course of action. Some limits are those which prohibit such lawful action as under particular circumstances causes loss to the society even when the intention is bona fide. ممکن ہے کہ کسی انویسٹمنٹ یا منافع کمانے کے لیے کوئی بزنس ایکٹیویٹی ایسی ہو کہ جس میں انٹینشنز تو بہت پیور ہوں، مگر اس کی ایگزیکیوشن کی صورت میں کسی انڈیویجول کا یا پوری سوسائٹی کا لاس ہو رہا ہو، تو اس سے بھی اسلام منع کرے گا. In this regard, the limits imposed by Islam are as follows. So we can make some specific categories in which we can define the limits from positive to negative. جب ہم لمٹس بناتے ہیں تو زیرو سے پازیٹیو یعنی انکریمنٹ، نیگیٹو جو جائز نہیں ہے، جو حلال نہیں ہے، حرام ہے، جو جائز نہیں ہے یعنی ناجائز ہیں. ان میں سے جو سب سے پہلا ہے، جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے، وہ امورل ایکٹس. ایسے کسی بھی منافع کو یا اس منافع کے حصول کو اسلام منع کرے گا کہ جس میں امورل ایکٹس آئیں گے. غیر اخلاقی سرگرمیاں جو ہیں اس میں ہوں گی یا ایگزیکیوٹ ہوں گی، یا غیر اخلاقی سرگرمیوں کے تھرو اس پروفٹ کو کمایا جائے گا. The second category is ban on spurious weights and measures. وہ منافع جو کہ جعلی طریقے سے، جس میں وزن میں، ناپ تول میں جعلی طریقے سے کسی فراڈ کے ذریعے اگر اس منافع کو بڑھایا جائے گا تو اس کو بھی اسلام کنڈیم کرتا ہے. The third one is to avoid adulteration. The fourth is ban on hoarding. The fifth is to conceal the defect of goods. کسی ایسے منافع کو بھی اسلام ناجائز کہتا ہے کہ جو دھوکے کے ذریعے سے یا پروڈکٹس کی جو خامیاں ہیں ان کو چھپا کر اس منافع کو حاصل کیا جائے. Similarly, the sixth category is charging higher price, کہ آپ بہت زیادہ پرائسز جو ہیں وہ چارج کر رہے ہیں، اور چارجنگ مونوپولی پرائس، کہ آپ کسی خاص سچویشن میں یا آپ مونوپولسٹک انوائرمنٹ میں اپنی منمانی قیمت وصول کر رہے ہیں. سو لیٹ اس ڈسکس دیز کیٹیگریز ٹرن بائی ٹرن. سو نمبر 1 از immoral act. And immoral acts include number 1 fraud, number 2 false representation. یعنی immoral act میں ایک تو fraud آتا ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ ٹرکی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں جو کہ اپیرنٹلی بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے،
مگر اسے آپ کسی ٹرک کے ذریعے اس طرح سے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں کہ اس میں موجود جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے. فار ایگزامپل جیسے بینکس کے مختلف اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں تو اس میں جب فارم بھروایا جاتا ہے تو آئی ایگری ود دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو بہت کلیئر نظر آتا ہے, لیکن اس سے پہلے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی اور بہت چھوٹے فونٹ میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. سملرلی ایگزیجریشن ان ایڈورٹائزمنٹ, کہ آپ کسی پروڈکٹ کی اتنی ایڈورٹائزمنٹ کریں کہ اس میں آپ ایگزیجریشن کریں اور حد سے آپ تجاوز کریں. اینڈ ان ایتھیکل ایڈورٹائزمنٹ, یعنی ایسی ایڈورٹائزمنٹ جو کہ ان ایتھیکل ہو, غیر اخلاقی ہو, اس لیے کہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بھی ہمیں اخلاقیات کی حدود کے اندر ہی رہنا چاہیے. فار ایگزامپل اب میرے ذہن میں جیسے ایک مثال اس پہ آ رہی ہے کہ ایک کوئی سیلولر ٹیکنالوجی, کوئی موبائل کمپنی اگر اس طرح کا ایڈ دیتی ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ 30 پیسے میں یا 50 پیسے میں سب کہہ دو, تو یہ ایک ایسے کلچر کو فروغ دینے والی بات ہے جو کہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے. نمبر 1 یہ کہ سب کچھ کہا نہیں جا سکتا, اور نمبر 2 یہ کہ آپ بہت زیادہ باتوں کے اس انوائرمنٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں, جبکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ آپ اگر کام کی بات ہے تو کریں, ورنہ آپ خاموش رہیں, آپ کا خاموش رہنا بہتر ہے. So immoral acts, prominent among the immoral acts are presenting defective goods as serviceable, and the other one presenting low grade goods as high quality goods, and the third one lying about the cost price to induce the purchaser to pay more, کہ آپ کاسٹ پرائس کو کے بارے میں اس طرح سے آپ جھوٹ بولیں اور جھوٹ سے کام لیں جس میں آپ پرچیزر کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو خریدے. یعنی ایک گڈ کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس میں بہت ساری کاسٹ وہ ہڈن ہوتی ہیں جو کہ ایڈورٹائزمنٹ کے وقت نہیں بتلائی جاتی ہیں, لیکن جب آپ اس چیز کو پرچیز کر لیتے ہیں یا جب آپ اس پروسیس میں انٹر ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی کاسٹ اس پروڈکٹ کی سامنے آنا شروع ہوتی ہیں, اس پراپرٹی کی, جو کہ ایڈورٹائزمنٹ کے وقت میں نہیں بتلائی جاتی ہیں. Ban on spurious weights and measures. So Islam commands that weights and measures should be correct and fully in accord with the standard. جعلی جیسے کرنسی ہے وہ بنائی جاتی ہے, اب اس کے ذریعے اگر کوئی پروفٹ کما رہا ہے اور کسی کا یہ بزنس ہے تو یقیناً یہ الاؤ نہیں ہوگا, اور اسلام اس کو ڈسکریج بھی کرے گا, کنڈیم بھی کرے گا, اور اس پہ جتنی بھی سخت سزا ہوگی وہ ایسے مجرم کو دی جائے گی. ایوری لیپس اور اومیشن ان دس ریگارڈ از اے پنشیبل کرائم. Avoid adulteration according to the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what he says, man ghasha falaysa minna, جس کسی نے آمیزش کی, مصنوعات میں ملاوٹ کی, تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. So it is unlawful to adulterate food items and other goods and to deceive the public in this matter, کہ آپ اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں اور ملاوٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں. یہاں پر چلتے چلتے آپ سے میں یہ بھی ذکر کروں کہ ایک تو ملاوٹ ہے, مگر پھر اس ملاوٹ میں بھی لوگ قرآنی آیات کو بھی استعمال کرتے ہیں, کہ اگر ایک شخص دودھ بیچ رہا ہے تو اس نے قرآن کی آیت اپنے دکان پر شاپ پہ جو ہے وہ ٹاپ پہ لکھی ہوئی ہے کہ لبنن خالصن سائغا للشاربین, اور یہ تو وہ دودھ ہے جو جنت میں ملے گا. یقیناً جو وہ بیچ رہا ہے تو اسے تو معلوم ہے کہ اس نے اس میں کتنی آمیزش کی ہے. تو ایک طرف کرائم تو یہ ہے کہ اس نے ملاوٹ کی اور ملاوٹ کا مرتکب ہوا, تو حدیث کی خلاف ورزی, اور دوسری طرف کرائم یہ کہ قرآنی آیات کے ساتھ استہزاء اور اس کا مذاق اڑانا ہے. So it is forbidden to indulge
in hoarding in order to raise the price of goods. Similarly, it is prohibited to create artificial shortages in order to sell at black markets. کہ آپ شارٹیج کریں پروڈکٹ میں تاکہ اس کی اسکیئرسٹی ہو اور پھر اس کی پرائسز آپ بڑھائیں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, he who hoards in order to raise the price for Muslims in a wrongdoer and Allah takes no responsibility for him. ایسا شخص ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی ریسپانسبلٹی نہیں لیتے. It is the duty of the Islamic State to curb the rise in price due to hoarding.